اتنا عظیم خواہش بیٹے کی اللہ نے پوری بھی کر دی ہے۔ اب میرے رب کا پیغام آ گیا ابراہیم، اور لوگوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں آپ کے دل میں پانا چاہتا ہوں، میں آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں، میں آپ کے دل میں کوئی بات ڈالنا چاہتا ہوں۔ توجہ فرماؤ، خواہش بیٹے کی ہے پوری بھی ہو گئی ہے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ کائنات کے لوگوں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں مولانا ساری دنیا چھڑ سکتا سگرٹ نہیں چھڑ سکتا، وہ جو کہتا ہے مولانا ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں داڑھی نہیں چھوڑ سکتا، اور مولانا جو کہتا ہے کہ جناب مولانا بڑی کوشش کرتا ہوں جب فری ہو جاؤں گا تو نماز پڑھ لوں گا، وہ جن کی خواہشات دین پر غالب آ چکی ہیں وہ میرے نبی ابراہیم کو پڑھے نا، وہ بیٹا جو 86 سال کے بعد دیا، اللہ نے حکم دے دیا، اللہ نے بیٹے کے بارے میں حکم دے دیا۔ اب بیٹا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سبحانك لا
علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا یکدائی کبریائی شہنشائی وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ ولی بطحا صاحب کعب قوسین وادنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بابرکت ذات کے لیے رحمت بخشش مغفرت کی دعا، صحابہ کرام اہل بیت تابعین عظام تبع تابعین عظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی میری ایمانی اسلامی روحانی مائیں بہنیں بیٹی ہیں، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ مالک الملک نے ہمیں دنیا کے سب سے عظیم دنوں میں شامل کیا، اور ان میں سے بھی سب سے عظیم دن جمعۃ المبارک کا دن کہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات ذی وقار، دین اسلام اس کے اندر اللہ رب العالمین کی مسلمانوں کے لیے اصل جو مقصود اور مطلوب ہے وہ قربانی ہی ہے۔ عبادات ہوں، صدقات و خیرات ہو اور دیگر نیک اعمال، ہر طرح کا عمل انسان سے سب سے پہلے قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ بندے نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اسے اپنے وقت کی قربانی دینا پڑے گی، اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا، پھر اپنے جسم کو حرکت میں لے کے آ کے وضو کر کے مسجد کی طرف آنا پڑے گا۔ اسی طرح روزہ ہے، انسان کو روزہ پورا کرنے کے لیے اپنی بھوک اور پیاس کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اسی طرح حج ہے، حج کے لیے بھی انسان کو اپنا وقت قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی دولت قربان کرنی پڑتی ہے، اور اپنے آپ کو انتہائی مشقت والے عمل میں شامل کرنا پڑتا ہے۔ تو البتہ پتہ یہ چلا کہ اللہ کو انسان کے اعمال میں سے ایک مقصد جو ہے وہ قربانی ہے، اور یہ قربانی کہا کسے جاتا ہے؟ قربانی عربی کا لفظ قربان ہے، اور یہ قرب سے مشتق ہے، یعنی قرب اس کا اصل لفظ ہے، اس سے یہ نکلا ہے قربانی، اور مبالغہ کا صیغہ ہے بہت زیادہ قربانی کرنا۔ اور مقصد یہ ہے کہ قرب اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے بندے کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو عمل بندہ کرتا ہے اسے قربانی کہتے ہیں۔ اور محدثین نے ان ایام کی قربانی، جانوروں کی قربانی کے بارے میں اس کی تعریف یوں کی ہے کہ معین دنوں کے اندر، یعنی 10 ذوالحجہ ایام تشریق کے دنوں کے اندر، ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے معین کردہ جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا عمل نہیں ہے، یہ بہت ہی عظیم عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے سے انسان اللہ سے دور ہوا پڑا، اللہ کی رحمت سے دور ہوا پڑا۔ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل سے دور تھا، اس کی قربانی نے اسے یہ فائدہ دینا ہے کہ دنیا کی دلدلوں سے نکال کر
میرے رب کا قرب نصیب کر دینا ہے۔ اور اسی لیے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے احکامات آ جانے کے بعد کبھی بھی قربانی کو مس نہیں کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے باقاعدہ قربانی دی ہے۔ شوق اور ذوق کتنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا گھرانہ نبی پاک دنیاوی اعتبار سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گھریلو معاملات میں تین دن لگاتار گھر میں چولہا جلتا نہیں جلتا۔ نبی پاک علیہ السلام انتہائی مالی طور پر اپنے آپ کو کمر بستہ رکھنے والے اور کبھی بھی زیادہ مال و دولت اکٹھا کرنے والے نہیں تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں سیدہ فرماتی ہیں 3 دن بھی چولہا لگاتار نہ جلتا، لگاتار ہانڈی نہ بنتی، سالن نہ بنتا، کھانا نہ بنتا، لیکن قربانی کا جذبہ کتنا، اللہ کے پیغمبر کا شوق اور ذوق کتنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے قربانی کا جذبہ واضح کیا، مال کی بات کریں تو کچھ بھی نہیں، قربانی کی بات کریں تو 100 اونٹ میرا پیغمبر ایک دن میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے۔ اور اسی لیے فرمایا من کان لہ سعی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ لوگو جو لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی بہت زیادہ فرضیت والا عمل نہیں ہے، نہ کیا گیا تو کوئی گناہ نہیں ہونے والا، لہٰذا یہ کام نپٹا لیں، وہ نپٹا لیں، یہ ضرورت پوری کریں، وہ ضرورت پوری کریں، اس کی خیر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس کے پاس استطاعت موجود ہے، استطاعت سے مراد کوئی نصاب نہیں ہے کہ جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، ایسا نصاب نہیں۔ جس کے پاس استطاعت سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنا گزر بسر اللہ کی رضا کے مطابق جو اللہ نے دیا ہے گزارا بھی کر رہا ہے، تو اس کو جانور لینے کا کم سے کم قیمت میں جو جانور وصول ہوتا ہے وہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ اگر قربانی نہیں کرتا اسے کوئی حق نہیں ہے کہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں نماز پڑھنے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے اتنا واضح کر دیا۔ اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی قربانی فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس اعتبار میں سیدنا عبداللہ بن عمر کی ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کو پوچھا گیا، فرمایا عبداللہ یہ قربانی فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے یہ؟ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگو یہ قربانی وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گئے، نبی پاک کے صحابہ نے کیا گئے اور نبی پاک کے صحابہ کے بعد مسلمان کر رہے ہیں، یہ وہ عمل ہے۔ بڑی ہی گہری بات کی سیدنا عبداللہ بن عمر نے واضح کیا۔ آج ہم نے جو حرام حلال مکروہ جائز اور ایسی صورتیں بنائی ہیں یہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جان چھڑائی جائے، اپنے آپ کو بچایا جائے، یہ تو محدثین نے اس اعتبار سے بنائی ہیں کہ بندہ باوجود استطاعت سے نادانی کی وجہ سے اگر بندہ کوئی قربانی نہیں کر سکا، کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی عمل نہیں کر سکا، تو اس کی دل کی تسلی کے لیے یہ قواعد بنائے ہیں محدثین نے کہ یہ جائز ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مباح ہے۔ ایسی صورتیں اس لیے بنائی گئی ہیں۔ باقی رہی بات عمل کی تو صحابہ کرام کا یہ نظریہ تھا جو عمل میرے محبوب پیغمبر نے کیا ہے، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا، جو میرے محبوب نے کر کے دکھلایا ہے، 1 مرتبہ کیا، 2 بار، 10 بار کیا، نبی پاک نے جو کیا ہے صحابہ نے وہ چھوڑا نہیں ہے، جو میرے نبی نے کیا نہیں صحابہ نے وہ کیا
نہیں کیا۔ مسلمان کا یہ طریقہ ہے، جو میرے محبوب نے کر لیا ہے اس کا کرنا ہمارا فرض عین ہے، اس پر چلنا ہمارا سب سے پہلا شوق ہے۔ اگر اسی کو ہم فرض اور واجب کی حیثیت میں لے جائیں گے تو یاد رکھو بڑی غفلت میں ہو جائیں گے۔ آئیے حضرات عزیز وقار، اس قربانی کے مقاصد کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرائض واجبات کے بعد اس کی مقاصد کو ذکر کیا گیا کہ کیا چاہتے ہیں اللہ کہ آپ کا مال نکلوایا جائے، جانوروں پر لگایا جائے، جانوروں کو ذبح کیا جائے اور ان کو جناب قربان کر کے گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ کیا مقصد ہے کہ سارے سال کے اندر ایک دن کے لیے بیپاری سارا سال محنت کرتا ہے اور خرچ کرنے والا ان دنوں میں بے دریغ پیسہ خرچ کرتا ہے اور جانوروں کو قربان کرتا ہے، اس سے ملنا کیا ہے؟ اللہ کو کیا مقصود و مطلوب ہے؟ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح معنی میں قرآن اور اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ حضرات توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا۔ یہ قربانی والا عمل، ہمارے جانوروں کے ذبح ہونے والا عمل، ہمارا جانوروں پر پیسہ خرچ کرنے والا عمل، ہمارا جانوروں کا گوشت تقسیم کرنے والا عمل کس لیے گئے؟ کیوں اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو عام معمول میں زندگی بسر کر رہا ہے، اچانک ایک ماہ ایسا طلوع ہو جاتا ہے، ہر بندے کی خواہش بڑھا دی جاتی ہے کہ میں جناب بکرا خرید لوں، میں چھترا خرید لوں، میں گائے خرید لوں، میں اونٹ خرید لوں، ان کو اللہ کی راہ پہ قربان کر دوں۔ کیا وجہ ہے، کیا مقصد ہے؟ اللہ کے قرآن نے اس آیہ مبارکہ میں اس مقصد کو واضح کیا ہے، اس بات کو واضح کیا ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ فرمایا کائنات کے لوگوں مقصد یہ ہے، اللہ چاہتے ہیں اے میرے پیغمبر ان لوگوں کو بتلا دو میری قربانی، میری نماز، میرا روزہ، میرا صدقہ، میرا زندہ رہنا، میرا دنیا سے جانا، میرا دنیا کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق قربانی کرنا، مقصد یہ ہے کہ میرے دل کے اندر اللہ کی توحید زندہ ہو جائے، میرے دل کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے۔ وہ جو سارا سال کبھی بہن کی وفا پہ قربان، کبھی بھائی کی وفا پہ قربان، جو سارا سال کبھی کس کے نام پر مرتا مٹتا پھر رہا ہے، کبھی کس کے نام پر نذرانے دیے پھرتا ہے، کبھی کسی دربار کے اندر، کبھی کسی مزار کے اندر، جو در در پہ جا کے اپنا مال خرچ کیے جا رہا ہے، اپنی دولت خرچ کیے جا رہا ہے، جو در در پہ جا کے اپنے آپ کو گرا کر لوگوں کے سامنے جھکا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میں سال کے اندر تجھے ایک وقت ایسا دے دیا ہے جس میں تجھے یہ سمجھانا مقصود ہے، تجھے بتلانا مقصود ہے۔ او بندہ تجھے میں نے دولت دی ہے، تجھے میں
میں نے پیسہ دیا ہے تو ایک پیسے کے ساتھ اپنا جانور خرید لیتا ہے, جانور کا تو مالک بن جاتا ہے. اب مالک بن گیا ہے, رسی تیرے ہاتھ کے اندر ہے, نکیل تیرے ہاتھ کے اندر ہے, تو چلائے تو چلتا ہے, تو بٹھائے تو بیٹھتا ہے, تو کھانا دے تو کھاتا ہے, تو پانی دے تو پیتا ہے, تو اسے گرمی میں رکھے تو وہ رہتا ہے, تو سردی میں رکھے تو رہتا ہے, تو دھوپ میں کھڑا کرے وہ کھڑا ہوتا ہے, تو شام میں کھڑا کرے چھاؤں میں کھڑا کرے وہ کھڑا ہوتا ہے. اے میرا بندہ تو اسے ایک ایک منٹ پر اپنے حکم کا مجاز سمجھتا ہے, ایک ایک بات اس سے اپنی منواتا ہے, حتیٰ کہ وہ جسے تو نے پیسے دے کر خریدا ہے اس کی گردن کو اپنے سامنے بچھا کر ذبح کر دیتا ہے, وہ ذبح ہو جاتا ہے. میرا بندہ یہ عمل تو نے کیا ہے لیکن سمجھانا میں تجھے چاہتا ہوں میرا بندہ, جیسے وہ جانور تیرے روپے کا خریدا تیرے علاوہ کوئی ذبح نہیں کر سکتا. او میرا بندہ وہ جانور جو تیرا خریدا تیرے علاوہ تو اسے کوئی کھانا نہیں دیتا. یاد رکھ میرا بندہ تجھے میں نے پیدا کیا ہے, تجھے میں نے بنایا ہے. اگر ایک جانور تیرے سامنے کے علاوہ جھکا نہیں ہے میرا بندہ تو میرے علاوہ کیوں در در جھک گیا؟ اللہ واللہ اللہ کیوں در در پہ جا کے نظرانے دیتا ہے؟ میں بتلاتا ہوں للہ رب العالمین, تیرا مال اللہ کے لیے ہے, تیری اولاد اللہ کے لیے ہے, تیری جائیداد اللہ کے لیے ہے, تیرے جانور اللہ کے لیے ہے. وہ جانور جسے خریدا تو ہے, حلال خریدا ہے, حلال جانور خوبصورت خریدا ہے, تو اس جانور کو اپنی مرضی اور سوچ سے بڑھ کر خوبصورت لایا ہے. اب اس کو ذبح کرنے کے وقت اگر اللہ کا نام نہیں لے گا تیرا جانور حلال نہیں ہوگا. اگر رزق کمانے میں بھی اللہ کے علاوہ اور سے مانگے گا تیرا رزق بھی حلال نہیں ہوگا. اللہ اللہ مقصد یہ ہے لوگوں مواحد بن جاؤ, مواحد بن جاؤ. داتا ایک اللہ کو بناؤ, مشکل کشا ایک اللہ کو بناؤ, حاجت روا ایک اللہ کو بناؤ. اللہ کے بارے میں نظریہ بنا لو نا, اور اللہ باجوں کوئی ماردہ نہیں, کوئی بگڑے کم سواردہ نہیں, کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردہ نہیں, بڑھ لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ پہلی بات لوگوں ذبح کرنا ہے تو اللہ کے نام کا. من لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, لوگوں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے گا, جانور خریدا ہے اللہ کے دیے مال سے, خریدا ہے اللہ کی توفیق سے, لا کر کہتا ہے فلاں ہستی کے نام کا قربان, فلاں دربار کے نام کا قربان. نانا یاد رکھو میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرو گے وہ قطعاً بھی تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. جانور وہی قابل قبول ہے جو صرف اور صرف اللہ ہی کے نام پر قربان کیا جائے. اللہ اکبر. یہاں پر ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دوں. بعض اس بات سے اس بات کو لیتے ہیں جی قاری صاحب نے کہا صرف اللہ کے نام پر قربان, تو بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں کے نام کا, فلاں کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں, فلاں کی طرف سے, میرے باپ کی طرف سے, میرے دادے کی طرف سے قربانی, یہ بھی غیر اللہ کے نام سے ہے. نہیں میرے بھائی تھوڑا سا فرق ہے. اللہ کے نام سے مراد ذبح کرنا ہے تو اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. اور دوسرا جو مسئلہ وہ اختلافی مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ جانور کسی کی طرف سے بطور صدقہ بطور اجر کے ذبح کرنا, اس کے اندر محدثین نے جو بات واضح کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اسلام کے اندر کسی بھی میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. میت کی طرف سے قربان جانور کرنا جائز نہیں ہے. ایک سیدنا علی المرتضیٰ سے منسوب روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ
अलैहिस्सलाम के बाद सैयदना अली मुर्तज़ा एक जानवर अपनी तरफ से, एक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करते, तो याद रखो ये रिवायत इंतहाई ज़ईफ है, कमज़ोर है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अलबत्ता ये बात वाज़ेह है, कोई बंदा वसीयत कर गया कि मेरी तरफ से जानवर ज़िबा कर देना, तो अल्लाह ताला उसका अजर ज़रूर देते हैं। और दूसरी बात कि जो बंदा अपने किसी भी प्यारे के लिए जानवर ज़िबा करता है, इस्लाम में किसी से भी दलील नहीं मिलती। हत्ता कि सहाबा किराम जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद बेशुमार अय्याम जिंदा रखे हैं, नबी पाक के सहाबा ने भी ये अमल नहीं किया। और अल्लाह के नबी पाक की ज़िंदगी में सैयदना हमज़ा नबी पाक के चाचा दुनिया से रुखसत हुए, नबी पाक की ज़ौजा सैयदा खदीजतुल कुबरा नबी पाक की बेटियां दुनिया से रुखसत हुई। अल्लाह के नबी ने किसी बेटी, किसी बीवी और किसी अपने चाचा के नाम की कुर्बानी नहीं की। हाँ, मुतलकन नबी पाक ने एक कुर्बानी में जिक्र किया कि मेरी तरफ से, मेरे अहले खाना की तरफ से, मेरी सारी उम्मत आने वाली आई सब की तरफ से, ये नबी पाक का खासा था, अल्लाह के नबी का इख्तियार अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह अकबर। तो इसलिए कुर्बानी बंदा एक तो अल्लाह के नाम की, और दूसरा जो जिंदा मौजूद हैं, चाहे सारे घर वाले हैं, सारे घर वालों की तरफ से कर दो। अलबत्ता अजर की बात करते हो तो जो भी अजर, ये कुर्बानी नहीं, जो भी अजर आप करोगे, मस्जिद से तिनका भी निकालते हो, मेरे अल्लाह को पूछने पुछाने की जरूरत नहीं है। अगर बेटा कुर्बानी करता है, ऑटोमेटिक अजर मेरा रब बाप को देता है, भाइयों को और जनाब प्यारों को देता है। इसलिए मेरे मोहतरम भाई, इस बारा में परेशान होने की जरूरत कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। आइए तवज्जो फरमाइए, गौर कीजिएगा जरा। मेरे पाक पैगंबर रहमते कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम के सीनाए पाक पर उतरने वाला कुरान बतला रहा है, लोगों पहला मकसद है कुर्बानी किसके लिए? बोलिए जरा, कुर्बानी किसके लिए? जानवर किसके लिए? माल किसके लिए? रिज़्क़ किसके लिए? और सजदा किसके लिए? मांगना किससे है? अल्लाह से मांगना है। कुर्बानी बतलाती है तू बंदा है, वो खुदा है, तू रहम, तेरे पर रहम किया जाएगा, वो तेरा रहमान है। अल्लाह वल्लाह। दूसरा मकसद सुनिएगा जरा, अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह अल्लाह। कायनात के लोगों, दूसरा मकसद अल्लाह क्यों हमसे कुर्बानी करवाना चाहते हैं, क्यों अल्लाह हमारे जानवरों को ज़िबा करवाना चाहते हैं, क्यों अल्लाह हमें इस काम में मसरूफ़ करना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह। फरमाया लोगों, अल्लाह ने इबादत इसलिए कायम की है लअल्लकुम तत्तक़ून। दूसरे नंबर पर अल्लाह फरमाते हैं, लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कायनात के लोगों, अल्लाह को तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी दौलतों की ज़रूरत नहीं है। मेरे रब को तुम्हारी कुर्बानी से क्या वसूल होता है, मेरा रब तुम्हारी कुर्बानी से क्या लेता है। अल्लाह अल्लाह। क्या रब तुम्हारा माल लेता है? नहीं, अल्लाह माल नहीं लेते। फरमाया लुहूमुहा, क्या अल्लाह तुम्हारे जानवरों का गोश्त लेते हैं? फरमाया नहीं नहीं, अल्लाह गोश्त नहीं लेते। क्या अल्लाह को खून की ज़रूरत है? नहीं नहीं। अल्लाह फिर तुझे क्या ज़रूरत है? जानवर हम खरीदते, अपने पैसों से खरीद कर ज़िबा करें, तुझे क्या ज़रूरत है? फरमाया वाला यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह चाहते हैं मेरा बंदा, मैं तुझसे ना गोश्त चाहूँ, ना खून चाहूँ, ना दौलत चाहूँ। मैं चाहता हूँ मेरा बंदा दुनिया में अपने जानवर
پر پورا حکم چلاتا ہے اور اپنے جانور کو صحیح معنی میں اللہ کی راہ میں جیسے قربان کرنا پسند کرتا ہے، ویسے ہی میرا بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے والا بن جائے۔ اللہ تقوی والا بن جائے، تقوی والا۔ لوگوں یاد رکھو تقوی والے کی قربانی ہے، تقوی کے بغیر قربانی کوئی قربانی نہیں ہے۔ ایک جانور کیا کروڑ جانور بھی تو کر دے، اگر تقوی نہیں ہے تو کوئی قربانی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا لوگوں وہ آدم کے دو بیٹوں کی قربانی کو دیکھو، دو حابیل اور قابیل، دونوں بھائیوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی ہے، اپنا مال اللہ کے لیے وقف کر کے جناب ایک پہاڑی پر رکھا ہے۔ چونکہ اس وقت قربانی کا یہ طریقہ تھا کہ اپنی قربانی کا جانور، اپنا قربان کرنے والا مال پہاڑی پر اونچی جگہ پر رکھا جائے، جس کا آگ اٹھا کر لے جائے اس کا قبول ہے، جس کا یہاں پر رہ جائے اس کا ناقابل قبول ہے، اس کا مال قبول نہیں کیا گیا۔ اور میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر، میرے رب کا کتنا فضل ہے، کتنا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ رحمت کی ہے کہ اس وقت لوگ ہر گھنٹے بعد پکڑ لیتے تھے اور یہ وہ ہے جس کی قربانی رب نے قبول نہیں کی، ہر منٹ بعد پتہ چل جاتا تھا یہ وہ بدبخت ہے جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ میرے رب کی رحمت کتنی، آج کے اس دور میں کوئی کالا کرے، کوئی گورا کرے، کوئی حرام کھانے والا کرے، کوئی حلال کھانے والا کرے، کوئی ایک جانور کرے، کوئی 10 جانور کرے، کرنے والا کروڑوں روپے کا جانور لیتا ہے، دوسرا 10 20 ہزار 50 ہزار کا لیتا ہے۔ یہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کروڑوں کا خریدا جانور ایک کمزور بندے کے 10 ہزار کے جانور کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اللہ یہ میرے رب کا احسان ہے۔ البتہ انہوں نے کی قربانی، ایک کی قبول دوسری کی دھتکار دی گئی۔ اب دوسرا غصے میں آیا، قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے مار دوں گا، تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اس کے دل میں حسد آ گیا ہے۔ اللہ آگے سے اگلا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دوسرا بیٹا کیا کہتا ہے، اے میرے بھائی سن اللہ کی رضا کے لیے سن، میں بتلانا چاہتا ہوں کیا قربانی مال سے کی جاتی ہے، قربانی دولتوں سے کی جاتی ہے، قربانی زیادہ سے زیادہ جانوروں سے کی جاتی ہے؟ نانا وہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے، بڑے بڑے پیسہ خرچ کرنے والے اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اے لوگوں رب کو مال کا کوئی خیر خبر نہیں، رب مال سے کوئی پرواہ نہیں کرتے، تیرے جناب جانور سے میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تو تیرے دل کے تقوی کی ہے۔ تیرے دل میں جتنا میرے رب کا ڈر ہوگا تیرا جانور اتنا ہی قبول کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، اس لیے میرے محترم بھائی تقوی والے بن جائیے۔ تقوی کیا ہے؟ فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، لوگوں ہر جگہ تقوی والے بن جاؤ۔ یہ نہیں عید آئی ہے تو جناب حاجی صاحب 10 جانور 20 جانور لا کر گلی میں کھڑے کر دیے گئے اور جناب بڑا اپنا روب دکھا رہے ہیں، بڑا اپنا ٹور دکھا رہے ہیں، وہ جناب اتنے جانور اور 2 اونٹ 4 ویڑے اور جناب 15 بکرے، بڑا کمال کر دیا۔ کیا
کیا خوبصورت قربانی لے کے آئے ہیں. نانا میرے محترم بھائی، ہاں شوق کے اعتبار سے جتنا مرضی مال خرچ کرو، لیکن سب سے پہلے اتق اللہ حیث ما کنتا. لوگوں اپنے تقوی کو چیک کرو نا، اپنے اندر کو چیک کرو نا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قیامت کا دن ہوگا، لوگ آئیں گے اللہ کے دربار میں آئیں گے نا، ان کی قربانی، ان کا مال و دولت، ان کی نیکیاں اتنی بڑی ہوگی تامثلتا امثال التہامتی. میرے پیغمبر نے فرمایا تہامہ پہاڑی جو بڑی اونچی بلند و بالا، اس پہاڑی کے برابر نیکیاں ہوں گی. اللہ واللہ اللہ. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ. اے میرے صحابہ، پہاڑوں کے برابر نیکیاں گئے، ایک ہوا چلتی ہے ساری کی ساری نیکیاں اڑا کر لے جاتی ہے، ساری کی ساری قربانیاں اڑا کر لے جاتی ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر وہ کون اتنے بدبخت لوگ ہیں، وہ کون اتنے بد نصیب لوگ ہیں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ وہ ہوں گے تو تمہیں میں سے، وہ ہوں گے تو تمہاری نسلوں میں سے. لیکن مسئلہ یہ وہ لوگوں وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، تہجدیں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَيْهِمْ مَحَارِمَ اللَّهِ. وہ لوگوں میں تو بڑے نیک پاک ہوتے ہیں، جب لوگوں سے الگ ہوتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، پھر سود بھی کھاتے ہیں، پھر حرام خوریاں بھی کرتے ہیں، پھر جناب اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں. سارا دن قربانی تو کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، شام کے وقت اپنے دوستوں کو بلا کر جناب تکا پارٹی، کباب پارٹی اور جناب ڈی جے گانا وغیرہ لگا کر اپنے دوستوں کے ساتھ شراب اور کباب کی محفلیں. یاد رکھو میرے پیغمبر نے فرمایا نیکیاں تو پہاڑوں جیسی ہیں اور قربانیاں تو پہاڑوں جیسی ہیں، لیکن اپنی تنہائی کو تقوی والا نہ بنا سکا، قیامت کے دن ساری قربانیاں راکھ بنا کر اڑا دی جائیں گی، جہنم کا بالن بنا دیا جائے گا. اللہ اللہ میرے محترم بھائیو، جیسے آج روپیہ کمانا مشکل ہے، اس دن نیکی بچانا مشکل ہے. جیسے آج دولت کمانا مشکل ہے، ویسے نیکیوں کو بچانا بھی مشکل ہے. اس لیے خدا را تقوی والا بن جائیے. تقوی کیا ہے؟ میرے دل کے اندر کسی کا کینہ نہ ہونا. جب میں چاہتا ہوں کوئی میرا جانور اچھے سے ذبح ہو جائے، یہ نقصان نہ دے، اس کا نقصان نہ ہو، پھر تو بھی چاہ کے اللہ کی رضا کے لیے تو بھی سیدھا ہو جائے. جب اللہ نے جانور کے لیے شرطیں لگا دی ہیں، جانور کٹا کان کا نہ ہو، جانور کانا نہ ہو، جانور لنگڑا نہ ہو، جانور جناب بیمار نہ ہو، جانور جناب کوئی زیادہ عمر کا لاغر اور کمزور نہ ہو. جیسے میرے رب نے تیری قربانی خوبصورت بنائی ہے، میرا رب کہتا ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. وہ جیسے قربانی مجھے خوبصورت پسند ہے، دوندہ جانور خوبصورت فربا طاقتور جانور پسند ہے، ویسے مجھے پسند ہے میرا بندہ ہو دل میں کینہ نہ ہو، میرا بندہ ہو دل میں حسد نہ ہو، میرا بندہ ہو بھائیوں سے ناراض نہ ہو، میرا بندہ ہو کسی پر ظلم کرنے والا نہ ہو، میرا بندہ ہو کسی سے زیادتی کرنے والا نہ ہو، میرا بندہ ہو کسی کا حق کھانے والا نہ ہو. اور لوگوں یہ ہے تقوی. میرے پیغمبر نے فرمایا جب تم جانور خرید کر اپنے دل کو تسلی کر لیتے ہو، تمہیں دل کو سکون ملتا ہے، یار جانور لے کے آیا ہوں، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی جناب اس میں پریشانی نہیں ہے، بڑا خوبصورت مل گیا، بڑا مناسب مل گیا، دل کو خوشی ہوتی ہے. جب عید کے دن جب تو قربان کرتا ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، تیرے
जानवर को ज़िबा होने के बाद मेरा रब भी बड़ा खुश होता है। और लोगों, मेरे बंदे ने जानवर ज़िबा किया, मेरा नाम लिया, तकवा इख्तियार किया, इसने सोच लिया अगर जानवर रब की राह पे कुर्बान, मैं भी कुर्बान होके दिखलाऊंगा। अगर जानवर अल्लाह का मेरा ताबेदार है, मैं अपने रब का ताबेदार बन के दिखलाऊंगा। अल्लाह वल्लाह, ये मकसद है, तकवा वाले बन जाओ। आइए अगली बात बयान करूँ ना। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक के सीना पाक पर उतरने वाला कुरान। हजरात तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा। अल्लाह फरमाते हैं वक़ाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बी हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम फलम्मा बलग माहु साया क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। अल्लाह अल्लाह हज़रात, कुर्बानी का अगला मकसद इन आयात में मौजूद है। तवज्जो करना, आखिरी बातें बड़ी मोहब्बत से, बड़ी दिल जमी से। अल्लाह अल्लाह, कुर्बानी का अगला मकसद है लोगों कुर्बानी करो, ख्वाहिशात की कुर्बानी करो ना, कुर्बानी करो अपनी अना की कुर्बानी करो, कुर्बानी करो अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए कुर्बान करो। और लोगों, आज मैं और तू एक अपनी दुनियावी ख्वाहिश, दुनिया के माल के लिए मरते मिटते जा रहे हैं। अल्लाह की नाफरमानी के बावजूद ख्वाहिश को नहीं छोड़ते। पता है मेरा रब मेरे इस अमल से नाराज होगा, मैं अपनी ख्वाहिश का पीछा करता हूँ। लोगों याद रखो, मेरे पैगंबर ने फरमाया जो ख्वाहिशात का ताबेदार हो गया वो गुमराह हो गया, बर्बाद हो गया। अलबत्ताओ, मेरे पैगंबर ने ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर दिखलाई है। वो नबी इब्राहीम जिसकी सीरत को इन अय्याम में पढ़ते हैं, ख्वाहिश कैसी है, अल्लाह के लिए निकले गए, घर छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, मुल्क छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह से अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे बेटा दे दे, बेटा मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरे दिल की ख्वाहिश है, मैं अकेला सारी दुनिया का सामना कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। बतलाओ लोगों, औलाद से बढ़कर भी कोई ख्वाहिश हो सकती है? कोई ना, कोई ना, कोई ना, औलाद से बढ़कर कोई ख्वाहिश नहीं। अल्लाह ने अता किया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने उसे एक हलीम बुर्दबार बेटा ही नहीं हीरा दिया है, बेटा ही नहीं नबी दिया है, बेटा ही नहीं अजीम इंसान दिया है। कितना प्यारा, कायनात के लोग, बंदे के 10 बेटे हो, 10 में 9 खूबसूरत हो, एक थोड़ा सा रंग का काला हो, बंदा कहता है ये मुझे 9 से ज्यादा प्यारा लगता है। औलाद तो ऐसी होती है। मेरे नबी का बेटा कितना खूबसूरत होगा ना, कितना अजीम होगा, जिसकी नस्ल से मेरे रब ने पूरी दुनिया के हुस्न से बढ़ने वाले मोहम्मद को पैदा करना है। उसका हुस्न क्या होगा? अल्लाह की कसम, वक़्त हो तो ये बात निचोड़ के दिखलाऊं आपको। आओ लोगों, तवज्जो फरमाना, गौर करना। इतना अजीम ख्वाहिश बेटे की अल्लाह ने पूरी भी कर दी है। अब मेरे रब का पैगाम आ गया हो इब्राहीम। और लोगों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपके दिल में पाना चाहता हूँ, मैं आपके दिल में उतारना चाहता हूँ, मैं आपके दिल में कोई बात डालना चाहता हूँ। तवज्जो फरमाओ, ख्वाहिश बेटे की है, पूरी भी हो गई है। अब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया है, या बुनैया इन्नी
انی ارا فی المنامی انی اذبحک۔ کائنات کے لوگوں، وہ لوگ جو کہتے ہیں مولانا ساری دنیا چھڑ سکتا، سگرٹ نہیں چھڑ سکتا، وہ جو کہتا ہے مولانا ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں، داڑھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ مولانا جو کہتا ہے کہ جناب مولانا بڑی کوشش کرتا ہوں جب فری ہو جاؤں گا تو نماز پڑھ لوں گا، وہ جن کی خواہشات دین پر غالب آ چکی ہیں وہ میرے نبی ابراہیم کو پڑھے نا، وہ بیٹا جو 86 سال کے بعد دیا، اللہ نے حکم دے دیا، اللہ نے بیٹے کے بارے میں حکم دے دیا، اب بیٹا باپ بیٹا بیٹھے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ لوگوں توجہ فرمانا، غور کرنا، بولنے والا باپ ہے، سننے والا بیٹا ہے، بولنے والا باپ کا پورا مالک حیثیت رکھتا ہے، سننے والا بیٹا 13-14 سال کا جوان ہے، اللہ اللہ، باپ نے کہا بیٹے نے مان لیا، باپ نے کہا خدا کا حکم ہے، بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جان یا ابتی، اے ابا جان، بلا باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے، اے ابا جان آپ کی عقل کو پریشانی بن گئی ہے، آپ کا دماغ قائم نہیں ہے، یہ باتیں بیٹوں سے نہیں کرتے، بیٹوں سے ظلم نہیں کرتے، بیٹوں کو تو پیار کرتے، نا 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 کوئی بات نہیں۔ اور سنو دنیا کے بیٹوں، باپ کے گھر میں ہوتے ہوئے ہزاروں لاکھوں کے جانور لا کر باپ کی نافرمانی کرتے ہو، اپنے آپ کو بڑا سخی اعظم ثابت کر کے ماں باپ کو تنگ کرتے ہو، پریشان کرتے ہو۔ سنو اسماعیل کی بات، اللہ کی قسم، بیان کرنے والے ہر سال کرتے ہیں، سننے والے ہر سال سنتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں ان دونوں جملوں کی لذت نہیں جاتی۔ ادھر کہتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور باپ کہتا ہے بیٹا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹا کہتا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان جو دل میں آئی ہے کر گزریے، میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ اگلی بات اگلی بات اگلی بات، بڑا اہم نکتہ ہے۔ آج بیٹا کہتا ہے مولانا میں تو بڑا بردار ہوں، میں تو بڑا تابعدار ہوں، لیکن کبھی کبھار کوئی کمیزیاں آتی ہو جاتی ہے۔ وہ لوگوں اسماعیل نے بتلائے گئے آداب فرزندی، کیا کہتے ہیں اے ابا جان ایک تو میں آپ کی بات مانوں گا، دوسرا رب سے دعا کروں گا اللہ مجھے آپ کی بات پر صبر دے دے۔ یہ ہے اصل بات، اکیلا مان لینا بات نہیں، مان کے کہنا اللہ مجھے توفیق دے باپ کی فرما برداری کی، اللہ مجھے توفیق دے باپ کی بات ماننے کی۔ میرے نبی ابراہیم نے پھر جب لٹایا اپنے بیٹے کو، بیٹے کے الفاظ سے ابا جان آپ میرا کرتا اتارے، اس پر خون نہ لگے گا، اس کا میرا کفن بنا دیجئے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، جب بیٹے کو لٹایا ہے قرآن نے کہہ دیا فلما اسلم وتلہ للجبین۔ لوگوں دنیا کا قانون یہ ہے کہ اللہ حکم دے انسان انکار نہ کرے، باپ حکم دے تو بیٹا انکار نہ کرے۔ اللہ کا حکم بیٹا دے، بیٹے کو باپ کا حکم ذبح ہو جا، تینوں میں کسی کی نہ انکاری ہے، پھر صلہ کیا ہوا کذالک نجزی المحسنین۔ وہ ابراہیم جو ہزاروں سال پہلے بیٹا کرنے نکلا دمبا ہو گیا، اب قیامت تک لوگ ابراہیم کریں گے، اسماعیل کریں گے، قربانی کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی خواہشات کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ بھی تمام دوست احباب دل کھول کر تعامل فرمائیں، اللہ آپ کا کیا تعامل قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ تعامل کیا کریں، یہ اللہ کے گھروں کے کام آپ کے تعامل سے چلتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرا ہمارا عید الاضحیٰ کے حوالہ سے اعلان تھا کہ
انشاءاللہ الرحمن عید الاضحیٰ کی نماز ہماری مسجد میں ٹھیک 6 بجے ادا کی جائے گی۔ تمام دوست احباب وقت کا خیال کریں اور اس قربانی والے دن کو اپنے لیے زیادہ برکتوں والا بنائیں، اور ان ایام تک یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ بڑے ہی عظیم ایام ہیں، ان کی حیثیت اگر پوچھنی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے پوچھیں کہ جو ان ایام میں ایک ایک منٹ بھی اپنا ضائع نہیں کرتے، ایک ایک منٹ بھی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتے، سب سے بڑے عمل ہیں اس دن کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ان دنوں کے، یہ ہیرے ہیں ان دنوں میں آپ کے لیے، یہ ایک ایک جملہ آپ کے لیے پہاڑ ہے ان دنوں میں پڑا۔ کیوں؟ یہ وہ دن ہے جس دن کی ایک نماز بھی ایک جہاد کرنے والے مجاہد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، جس کی نماز مجاہد کے جہاد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی، آپ اپنے آپ کو ان دنوں میں اللہ کے ذکر کے ساتھ لگائیں، اور توفیق ہے تو روزہ رکھیں، اور بالخصوص 9 ذو الحجہ یوم عرفہ کا روزہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بڑا عظیم دن ہے، جیسے رمضان کی آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کا کوئی مقابلہ نہیں، ویسے ہی ذو الحجہ کے ان 10 دنوں میں 9 ذو الحجہ کے دن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پر نظر لگاتے ہیں اور خوش ہو کر فخر سے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں، یہ دیکھو جس انسان کو تم کہتے تھے کیوں بنانا ہے، دیکھو تنے تنہا دھوپ کے اندر میدان عرفات میں کھڑے ہیں، مجھ سے دعائیں مانگ رہے۔ جاؤ، میں اعلان کرتا ہوں عرفہ کے میدان میں ہر آنے والے کو میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ اور ہمارے لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی وہ میدان دکھا، ہمیں بھی وہاں پر کھڑے ہو کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے لیے اگر ایک روزہ رکھیں گے، میرے پیغمبر نے فرمایا 1 سال گزرا 1 سال آئندہ 2 سالوں کے اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں، دیگر بڑے فضائل ہیں اس دن کے۔ اس لیے میرے بھائی اس کو ضائع نہیں کرنا، اپنے آپ کو عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ شوق والا بنائیں، جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تقوی والا بنائیں، اللہ والا بنائیں، اور اپنی خواہشات کو ختم کرنے والا بنائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ